آپ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، ان کو معلوم ہو جاتا ہے خواہ پیچھے کوئی کھڑا ہو ہمزاد، کیا اگر میرا کوئی ہمزاد ہے تو وہ میری ہی شکل کا ہوگا۔ بڑا کچھ خاص ایکسپیرینس ہوا مجھے، لیکن جو ہمیں دکھائی دیتا ہے ہمارے پیچھے تو وہ بلیم کرے گا اپنے ہمزاد پہ، اپنے ہمزاد کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جھگڑا ہوگا۔ تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے بستر کے نیچے سے سانس لینے کی آوازیں آتی، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے، کہ میرے کان میں کوئی خسر پھسر کر رہا ہے، کچھ بول رہا ہے۔ لیکن بیڈ تھا اور سنگل بیڈ کا جو میٹرس ہے وہ بھی دبتا تھا۔ پہلے تو میں ڈر کے ایک دم دیکھتا تھا، تو اکثر رات کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی آ کے بیٹھا۔ آپ چاہیں تو اپنے ہمزاد کے ساتھ باتیں کر سکتے، آپ کا واسطہ روحوں کے ساتھ زیادہ ہونا شروع۔ تو وہ جس سے کھیلتا رہتا تھا وہ ایک بچہ تھا، تو وہ بتاتا تھا کہ آپ کو نظر نہیں آتا، اس کے گولڈن سے بال ہیں۔ چھت میں ایک کونے پہ دیکھتا رہتا تھا اور وہ گھر میں سو نہیں سکتی تھی، جب وہ لیٹتی تھی تو کہتی تھی وہ دیکھو ایک بندہ لٹک رہا۔ اسی لیے ناظرین، یہ جو عملیات کرنے والے ہوتے ہیں کچھ کام کرنے لگتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے گر جاتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ میں ایک چیز پکڑی، آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، جیسے ہی آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے، لیکن ہوتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کی سینسز ہیں ان میں بہت خاص قسم کی جو ہے وہ اس قسم کی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے خواہ پیچھے کوئی کھڑا ہو، جبکہ ہماری پیچھے آنکھیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، کیا آپ کو ایسے یقیناً محسوس ہوا ہوگا؟ ناظرین، کیا یہ ہم لوگوں کے وہم ہوتے ہیں یا ہم لوگوں کی سوچ ہوتی ہے؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ دیکھیے ناظرین، اگر آپ روحانیت کی دنیا میں اس کو دیکھیں تو روحانیت کی دنیا کا تعلق روح سے ہے، روح کا تعلق اللہ سے ہے، اور قرآن پاک اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ تو ناظرین، اس چیز کے متعلق جو ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے، اس کو فارسی میں ہمزاد کا نام دیا گیا ہے۔ ہمزاد، ہم یعنی ہمہ وقت ساتھ رہنے والا، یعنی ناظرین ہمارے ساتھ کوئی ہر وقت رہ رہا ہے تو اس کو ہمزاد کہتے ہیں، یعنی واقعی کوئی ہے۔ ناظرین، قرآن الکریم میں ایک لفظ قرین کا استعمال کیا گیا ہے۔ قاف، جو دو نقطوں والی قاف ہوتی ہے، قاف، رے اور یہ اور نون، قرین کا نام دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو قرین ہے یا ہمزاد ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ کیا ہم جیسا کوئی انسان ہوتا ہے؟ کیا اگر میرا کوئی ہمزاد ہے تو وہ میری ہی شکل کا ہوگا یا کس کا ہوگا؟ تو ناظرین، کیا یہ جن ہے یا فرشتہ ہے یا انسان ہے یا کوئی روح ہے؟ آپ لوگوں کے ایکسپیرینس الگ سے ہوں گے۔ میرا اس معاملے میں بڑا کچھ خاص ایکسپیرینس ہوا مجھے، یعنی کہ جس کی وجہ سے میرے پاس سالڈ ایویڈنسز ہیں، یعنی کہ ٹھوس ثبوت ہیں۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ حدیث کا بتاتا ہوں، پھر میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک ہمزاد جن اور ایک ہمزاد ملائکہ مقرر کیا جاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ہر انسان کے ساتھ، پیدائش سے لے کے اس کی موت تک وہ رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کی پیدائش پر اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مزید پوچھا تو آپ نے فرمایا جی میرے ساتھ بھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرا جو شیطان ہے وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے، یعنی وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک فرشتہ جو ہمیں اچھی چیز بتانے والا اور ایک شیطان جو ہمیں بری راہ پہ لگانے والا۔ چلیں، یہ تو ہو گیا فرشتے اور انسان کا، لیکن جو ہمیں دکھائی دیتا ہے ہمارے پیچھے، وہ کون ہوتا ہے پھر؟ وہ کیا چیز ہے جو دکھائی دیتا ہے؟
ناظرین، انسان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ انسان دوستی رکھنے والا بنایا گیا ہے۔ انسان ایسا ہے کہ جو اکیلے پن میں رہنے والا نہیں ہے، تو انسان کو ہمیشہ خونی رشتوں کے علاوہ بھی انسان اپنی دوستی بناتا رہتا ہے، اپنے دوست بناتا رہتا ہے، جو کہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک جو انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، جس کو آپ لوگ ضمیر کی آواز بھی کہتے ہیں، وہ پھر کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین جن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا۔ پہلے میں یہ بتا لوں کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور حدیث مبارک میں نے آپ کو بتا دی۔ اب قرآن پاک کی آیات ناظرین، سورہ النساء کی آیت نمبر 38 نمبر میں اللہ رب العزت نے شیطان کو برا ساتھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جو میرا ساتھی شیطان جو میرے ساتھ ہے، اگر وہ مجھے برائی پہ لگا رہا ہے اور میں برے کام کرتا جا رہا ہوں، یعنی میں اس کی مان رہا ہوں جو وہ مجھے بتا رہا ہے، تو اس کو برا ساتھی یا برا قرین قرار دیا گیا ہے۔ میں ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے لیے 38 نمبر آیت کا سورہ النساء کی۔ اور جو خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان اللہ پر نہ لائیں اور نہ روز آخر پر، تو جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ یعنی کہ جو انسان ظاہر ہے کہ دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ ایک برا کام کر رہا ہے، وہ نیکیاں حاصل نہیں کر رہا۔ اور دیکھیے اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی سورہ الزخرف کی آیات کے بارے میں 36 اور 38 میں۔ ناظرین، قیامت والے دن، پہلے میں آیات کے ترجمے سے پہلے بتا دوں، قیامت والے کے دن جب میرے اعمال، اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کے اعمال برے نکل آئیں، تو وہ دوستیوں میں ہونے والا ہو جائے گا، تو وہ بلیم کرے گا اپنے ہمزاد پہ کہ اس نے مجھے برے راہ پہ لگایا تھا، یہ تو میرا برا ساتھی تھا۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے مت کہو، تو خود برائی کرتا تھا، جی تیرا نفس ہی تجھے بری طرف لے کے جاتا تھا، میں نے تجھے برائی کی طرف نہیں لگایا تھا۔ تو باقاعدہ انسان کا اپنے ہمزاد کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے کو ہم الزام دیں گے۔ جیسے کلاس میں دو اسٹوڈنٹ شرارتیں کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور ٹیچر پوچھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں، ٹیچر اس نے مجھے باتوں میں لگایا تھا، میں تو پڑھنے والا تھا۔ تو وہ کہے گا ٹیچر یہ تو خود ہی پڑھ نہیں رہا تھا، یہ میرے اوپر کیوں الزام دے رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ جھگڑا ہوگا باقاعدہ۔ اور سنیں آیت نمبر 36 میں ایک سنیے کیا ہے اس کا ترجمہ۔ اور جو کوئی رحمان کی یاد سے، یعنی اللہ رب العزت کا نام جو رحمان صفاتی نام ہے، یاد سے جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یا غافل ہو جائے، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ چل پھر اب تو برے کام کر رہا ہے تو اب برے کام ہی کرتا رہے، اب تجھے یہ شیطان مزید جب دل پہ کالی مہر لگ جاتی ہے اس وقت۔ اور قیامت کے دن اس کا ساتھی ہمزاد سے جھگڑا جو ہونا ہے، اس کی ذرا آیات سن لیجئے۔ وہ کیا ہے کہ جب اس کا نامہ اعمال برا نکل آئے گا انسان کا، تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہے گا کہ یہاں، یعنی کہ آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آیت نمبر 38 کا، کہ یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا، یعنی انسان اپنے ہمزاد شیطان سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ لیکن جو ناظرین سب سے بہترین اور مطلب کلیئر اس معاملے میں جو آیات ہیں، وہ سورہ الکاف کی آیات نمبر 23 اور 27 ہیں۔ غور کیجئے، اس میں یہ کیا ہے کہ وہ ترجمہ پیش ہے، وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے تو اس کو جبراً گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ خود ہی جو ہے وہ گمراہی میں تھا، یعنی گمراہی میں پھنسا ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا، اللہ رب العزت یعنی فرمائے گا، میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو، بے سود ہیں، میں پہلے ہی تم پر پاس و وعید بھیج چکا تھا۔ تو ناظرین اب بتائیے، یہ معاملہ تو واقعی سچ ہے، ہمزاد ہے۔ اب ہمزاد کے ساتھ کیا ہم کریں کہ ہم اچھے کام کریں؟ ناظرین اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس۔ ناظرین میں جب بچپن میں چھوٹا بھی تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے بستر کے نیچے سے سانس لینے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نیچے ایسے ہو کے دیکھتا تھا
کہ یہ کون ہے، ڈرتے ڈرتے بھی، اور یہ بھی جاننے کے لیے کہ ایٹ لیسٹ کیوریاسٹی ہے کہ پتہ تو چلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ ناظرین میرے کانوں میں آواز آتی تھی، جیسے میں جب یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو ایسے میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے۔ جب میں دیکھتا تھا تو وہ غائب ہو چکا ہوتا تھا۔ پھر مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے کان میں کوئی خسر پھسر کر رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا تھا۔ میں پھر ایسے کان لگا کے سننے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس چیز کا مجھے ٹھوس ثبوت کا ملا ناظرین جب میں پردیس میں گیا اور اکیلے اپنے کمرے میں سویا ہوتا تھا، تو باقاعدہ اب مجھے سانس لینے کی آوازیں آتی تھیں۔ پھر بات آوازوں سے ہٹ کے اب کیا ہونا شروع ہو گئی، ایسے ہونا شروع ہو گئی کہ جیسے ہی میں باہر سے آتا اپنے ساتھ جب بیڈ پہ اپنے لیٹتا سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو شروع میں باقاعدہ میرے جو سنگل بیڈ تھا اور سنگل بیڈ کا جو میٹرس ہے وہ بھی دبتا تھا۔ پہلے تو میں ڈر کے ایک دم دیکھتا تھا میرے ساتھ کون آ کے لیٹ گیا ہے، لیکن بعد میں پھر اس چیز کا عادی ہونا شروع ہو گیا۔ اور ان دنوں بھی ناظرین اب جب میں یہاں پر آپ کے لیے بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں تو اکثر رات کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی آ کے بیٹھا ہے، میرے ساتھ کوئی آ کے بیٹھا ہے، اور باقاعدہ مجھے اپنے اس صوفے کا جو فوم گدا ہے وہ پریس ہوتا محسوس ہوتا ہے، اور اس پہ سلوٹیں بھی پڑتی ہیں۔ اکثر اوقات ناظرین مجھ سے پوچھتے ہیں لائیو ٹرانسمیشن میں کہ آپ اوپر دائیں بائیں کیا دیکھتے ہوتے ہیں بعض دفعہ ویڈیو کال کرتے ہوئے، تو ناظرین اس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا ہمزاد اب ادھر ہے، اب ادھر ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ میں دیکھتا اس لیے ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی اب مجھے کیا دکھائی دے گا کہ نہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی ایگزامپلز میرے ساتھ ہیں ناظرین۔ تو یہ ہمزاد کا جو تعلق ہے ناظرین، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے ہمزاد کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، آپ کو جواب بھی ملے گا، بعض باتوں کا تو آپ کو جواب بھی ملے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا تو آپ جو کچھ دل میں اللہ کے متعلق سوچتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو جواب ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی روحانیت ہے کہ جب آپ روحانیت میں انٹر ہو جاتے ہیں تو روحانیت میں داخل ہونے کے بعد آپ کا واسطہ روحوں کے ساتھ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ارد گرد دائیں بائیں اس وقت جو ہے وہ جنات موجود ہوتے ہیں، فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمزاد کے ٹاپک پر ہی ناظرین میری ایک دفعہ اچھی بلی گفت و شنید ہوئی تھی ایک انڈونیشین سے، جدہ میں ہی۔ تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی ایسی پیدا ہوئی تھی کہ جس کی نظر جو ہے وہ ایسی ہی تھی کہ وہ فرشتوں کو اور جنات کو دیکھ سکتی تھی، حتیٰ کہ اس کی عمر 10-12 سال کی بھی ہوگی تو وہ اس کی نظر بند نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین ہم لوگ، میں بھی جب بچپن میں، یا ہمارے ہاں بھی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو 3-4 سال کی عمر تک ان کو فرشتے دکھائی دیتے رہتے ہیں اور جنات بھی بچوں کو نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین میرے بڑے قریبی رشتہ داروں میں ان کا جو بیٹا تھا اس کے متعلق تھا کہ وہ ان کے گھر میں چھوٹا سا باغ بنا ہوا تھا، تو وہ باغ کے میں کھیلتا رہتا تھا ہر وقت۔ تو وہ جس سے کھیلتا رہتا تھا وہ ایک بچہ تھا، تو اس سے پوچھتے تھے یہ کیسے تم بھاگ رہے ہو اور پیچھے مڑ مڑ کے کہہ رہے ہو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو۔ تو وہ بتاتا تھا کہ آپ کو نظر نہیں آتا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے گولڈن سے بال ہیں، سنہری سونے کے بال ہیں، اس کے سونے جیسا ہی اس کا رنگ ہے، میرے ساتھ کھیلتا رہتا ہے وہ۔ اور وہ ناظرین وہی بچہ کبھی کبھی ایسی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ تو قاری ہے، اور ایسے مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید بھی اس وقت پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ تلاوت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ میرا خود اپنے بچے کو میں نے آزمایا کہ جب وہ 2 سال کا تھا تو اس کی نگاہیں چھت میں ایک کونے پہ دیکھتا رہتا تھا، اور پھر میں اس کو جب پکڑ کے منہ ادھر کرتا تھا تو وہ پھر دیکھ کے اس طرف مسکراتا رہتا تھا۔ تو میرا دل کرتا تھا کہ جو کچھ اس کو دکھائی دے رہا ہے کاش کہ مجھے بھی دکھائی دے۔ ناظرین یہ ایک فریکوینسی ہوتی ہے،
نظروں کی، جو کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ فریکوینسی آن ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ فریکوینسی آف نہ ہو تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کا آف ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پہ انعام ہے۔ جس انڈونیشیا کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے یہ مجھے بتایا تھا کہ 12 سال کی وہ لڑکی ہو گئی تھی اور وہ گھر میں سو نہیں سکتی تھی۔ جب وہ لیٹتی تھی تو کہتی تھی وہ دیکھو ایک بندہ لٹک رہا ہے، وہ چھت کے ساتھ لٹک رہا ہے، اس کی ایسی شکل ہے، اس کی پتلی سی ٹانگیں ہیں، بالکل لمبی لمبی سی ہیں، اس کے لمبے لمبے بال ہیں، اس چھت پہ بھی ایک ہے۔ تو وہ یہ بتاتی رہتی تھی، تو اس کے سلانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے تھے اور کہتے تھے کہ اب سو جا، اب تو تجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ اس طریقے سے اس کے بعد اس کی بڑی مشکلوں کے ساتھ پھر وظائف کرنے سے اس کی وہ آنکھیں بند ہوئیں، ورنہ وہ جہاں بھی جاتی تھی، جنگلات میں، پہاڑوں میں، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے رشتہ داروں کے ہاں، تو اس کی چیخیں نکلتی رہتی تھی کہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ ناظرین، یہ جو ہمزاد ہوتا ہے، بات دوسری طرف چل نکلی لیکن وہ بھی بتانا ضروری تھا، یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو آپ چاہیں تو اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ کیسے آپ اس کے ساتھ بات کریں؟ آپ اس سے کہیں کہ میرے یہ معاملات ہیں، ایسے ایسے معاملات ہیں، تو تو مجھ کو تنگ مت کر، تو مجھ کو مت لگا اس طرف۔ جو جن ہے، فرشتہ تو آپ کے ساتھ ہے جو کہ پازیٹیو ضمیر کی آواز دیتا ہے، جو آپ چوری کرنے لگتے ہیں تو وہ چوری کرنے سے منع کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ زنا کرنے لگتے ہیں، کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بولنے لگتے ہیں، وہ آپ کو منع کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو منع نہیں کرتا، جو اس طرف لگاتا ہے، وہ جن یا شیطان وہ ہوتا ہے جو کہ ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس سے باتیں کریں، اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ آپ کا دوست بن جائے، آپ کی بات مان جائے، اس کو بتائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ابھی آپ کے دل پہ کالا داغ نہیں لگا کہ اب وہ صرف آپ کو شیطانیت ہی سکھائے گا۔ ابھی آپ نفس امارہ سے، نفس لوامہ میں ہیں، تو آپ کے پاس بچنے کے چانسز ہیں، کیونکہ نفس مطمئنہ جو بننا ہے ناظرین۔ تو ہمزاد اس وقت بھی میرے ساتھ ہے، ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن بعض دفعہ وہ اپنا آپ فیل کرواتا ہے کہ وہ میرے پیچھے ہے اور کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے یا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بہت لمبی گفتگو ہوگی، ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، اتنا میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے مکہ کے جو کاہن تھے وہ ان حمزات سے کام لیا کرتے تھے، وہ ان کو اپنا موکل بنا لیتے تھے، جو کہ فرشتوں سے باتیں سن کے آ کے کاہنوں کو آپ کے بتا دیتے تھے۔ کچھ باتیں سچ ہو جاتی تھی، کچھ باتیں جھوٹ ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ناظرین، یہ جو عملیات کرنے والے ہوتے ہیں، یہ عملیات اپنے حمزات کے ساتھ بھی کرتے ہیں، تاکہ جو چیز ساتھ ہے پہلے اس کو تو اپنے زیر اثر لاؤں۔ میرا جو حمزات میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے، لیکن وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا جو میں چاہ رہا ہوں۔ اس لیے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے بھی عمل ہوتے ہیں، وہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ رب العزت کا ایسا کرم کہ آپ کا جو وہ ساتھ تھا جن، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایک اور لمبا ٹاپک ہے یہ والا، اس پہ اور لمبی بات کریں گے، ویڈیو پہلے ہی لمبی ہو گئی ہے کہ حمزات کے ساتھ آپ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یہ کس طریقے سے آپ کو کسی معاملے میں گائیڈ کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ ناظرین، آپ کچھ کام کرنے لگتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے گر جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہاتھ میں ایک چیز پکڑی، آپ کے ہاتھ سے گر گئی، پھر آپ نے پکڑی، پھر وہ چیز آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ بار بار چیزیں گرتی رہتی ہیں۔ بار بار یہ چیزیں کیوں گرتی رہتی ہیں، آپ کو آنے والی ویڈیو میں بھی بتائیں گے۔ اس کے اندر بھی بڑے خاص راز ہوتے ہیں ناظرین۔ روحانیت کی دنیا کا بہت مزہ ہے، ایک اپنی دنیا ہے، جو اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، پھر اس کے آگے یہ دروازے کھلتے جاتے ہیں خوش قسمت لوگوں کے جو اس میں آتے ہیں، پھر وہ جان لیتے ہیں کہ یہ جینا بڑا عجیب سا جینا ہے ناظرین۔ یہ جو ہمارا جینا ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں اصل زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ تو اصل زندگی کی تیاری کی طرف انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں سارا، تاکہ ہم بھی
اچھے کام کریں اور آپ بھی. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین.